چارلی ولسن یہ مووی 2007 میں ریلیز ہوئی مگر اس میں 1980 کی سیٹنگ رکھی گئی۔ مووی کی شروعات ہوتی ہے چارلی ولسن سے جو اس مووی کے مین کیریکٹر ہیں، جو امریکہ کے کانگریس میں سیاست یا پالیٹکس میں دھیان دینے کی بجائے پارٹی اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ چارلی کی عادت تھی جو کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر ایسی پارٹیز میں جاتے تھے جہاں دوسرے پولیٹیشین ہوتے۔ جب فیڈرل انویسٹیگیٹر آفیسر ان پر کوکین یوز کرنے پر انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں، اس بات کا ثبوت بھی آفیسر کو مل جاتا ہے، مگر یہ تفتیش اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ چارلی اپنے پولیٹیکل کیریئر میں زیادہ سیریس نہیں ہوتے، اس لیے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے زیادہ دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ انویسٹیگیشن میں سارے ثبوت چارلی کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی چارلی کو کوئی سزا دی جاتی ہے۔ تبھی یہاں ایک فیمیل کیریکٹر انٹروڈیوس ہوتی ہے جس کا نام جوان ہے۔ یہ پولیٹیشین ہونے کے ساتھ ساتھ چارلی کی بہت پرانی دوست بھی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے اگر تم نے اپنا امیج ٹھیک کرنا ہے اور کچھ بڑا کرنا ہے تو تم افغانستان کے لوگوں کے لیے کچھ بڑھ کے کرو، ایسا کچھ جو ان کو اسپیشل لگے، کیونکہ افغانستان پر سوویت یونین نے حملہ کر دیا ہے اور وہاں بہت سے افغانی بھی مر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، وہ چارلی کو کنونس کر لیتی ہے، بلکہ وہ کہتی ہے تم پاکستان کے آرمی جنرل اور لیڈر سے ملو، کیونکہ اس وقت امریکہ پاکستان کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ہر طرح سے تاکہ سوویت یونین کو توڑا جا سکے، وہ بھی افغانستان کے انڈر جا کے۔ ادھر پاکستان بھی امریکہ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ اب چارلی پاکستان آ چکا ہے، یہاں سینئر آرمی لیڈر سے ملتا ہے۔ پاکستان آرمی بتاتی ہے آپ جو ہمیں ڈالرز اور ویپنز دے رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے، ہمیں مجاہدین کو ٹرین کرنا ہوتا ہے جو آسان کام نہیں ہے، ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیس اسلحہ چاہیے، اور اس کے علاوہ وار ایڈ کی بات بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ مزید پیسے بھی مانگے جاتے ہیں کیونکہ جنگ کا مطلب بہت سارا پیسہ پانی کی طرح بہانا۔ اس کے علاوہ جنرل چارلی کو یہ بھی کہتا ہے سوویت یونین کے حملے سے سب افغانی ریفیوجی بہت بری حالت میں ہیں، آپ کو جا کر دیکھنا چاہیے، ہمیں پاکستانی ریفیوجی کیمپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے تاکہ آنے والے افغانی لوگ ایک مناسب زندگی گزار سکیں۔ جنرل کہتے ہیں وہ افغانیوں کو ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے موقع دینا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے پیسے کی بہت کمی ہے۔ اب چارلی ریفیوجی کیمپ میں پہنچ گیا ہے، وہ وہاں سب لوگوں کو دیکھتا ہے جو بہت برے حالات میں زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے میں ان کی ہر حال میں ہیلپ کروں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ چارلی واپس امریکہ آ جاتا ہے اور اپنے سینئرز کو کنونس کرتا ہے ہمیں پاکستان کے ذریعے مجاہدین کی فنڈنگ بہت زیادہ بڑھانی ہوگی، یعنی انکریز کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ لیٹسٹ ویپنز بھی دینے کی بات کرتا ہے۔ اب امریکہ یہ سب پیچھے رہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی مدد سے، کیونکہ پاکستان خود سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اور امریکنز لو کی اپروچ رکھنا چاہتے تھے، صرف اور صرف سوویت کی اپروچ کو توڑنے کے لیے۔ بعد میں یہ پتہ چلتا ہے چارلی اپنے سینئرز کو فنڈنگ بڑھانے کے لیے منا لیتا ہے، اور اس پوری ایفرٹ کے دوران چارلی کی CIA آفیسر گزٹ سے بھی جان پہچان ہو جاتی ہے۔ وہ افغانستان کی زمین اور وہاں رہنے والے لوگوں کو اس طرح CIA آفیسر کی اسٹریٹجیز بہت کام کرتی ہیں، صرف اور صرف سوویت یونین کو تباہ کرنے کے لیے، جیسا کہ اسٹرینجرز میزائل لانچر کی مدد سے دشمن کی ہیلی کاپٹرز کو تباہ کرنا۔ امریکہ کی فورن پالیسی بجٹ $50 ملین کے قریب تھی، لیکن اس مقصد کے لیے بجٹ کو 100 گنا بڑھا کر $500 ملین کر دی جاتی ہے، جس پر چارلی کے خلاف بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بھی چارلی کی بات سنی جاتی ہے۔ پاکستانی، افغانی اور CIA بہت بہتر طریقے سے ہتھیار کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ سوویت یونین کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور وہ لوگ سنبھل ہی نہیں پاتے، بالآخر سوویت یونین ٹوٹ جاتی ہے، صرف اور صرف رشیا ملک اکیلا رہ جاتا ہے۔ اب رشیا مزید سپر پاور نہیں رہا اور امریکہ سپر پاور ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ چارلی اور اس کا CIA والا دوست اپنے سینئرز کو کہتے ہیں ہمیں کچھ سکولز بھی افغانستان میں بنانے چاہیے، ہم نے $500 ملین سپینڈ کیے صرف اور صرف جنگ پر، اب ہمیں کچھ $1 ملین سکولز بنانے کے لیے خرچ کرنے چاہیے، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، اور اگر یہ نہ کیا تو طالبان اپنے بچوں کا برین واش کریں گے جو کہ ہمارے لیے خطرہ بنے گا، کیونکہ افغانستان کے 40% ینگ پاپولیشن ہے، اور اگر اس یوتھ کو اپنے ساتھ نہ کیا گیا تو امریکہ کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ خطرہ ہے، اور پھر کچھ سکولز بنانے کی اپروول مل جاتی ہے۔ فلم کے آخر پر چارلی کی گورنمنٹ اور آرمی کی طرف سے تعریف ہوتی ہے، اسے ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ سب چارلی نے سیکریٹلی اپنے ملک امریکہ کے لیے سرو کیا ہوتا ہے۔
چارلی اور اس کے دوستوں کی پلاننگ کی وجہ سے یہ کامیابی ملی اور شاید اس لیے اس مووی کا نام چارلی ولسن وار ہے، اور یہ وہ مووی تھی جو ریئلٹی پہ بیس کرتی تھی۔ آپ کو یہ شارٹ ایکسپلینیشن کیسے لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔